اور لوط علیہ السلام کی قوم، جب لوط علیہ السلام نے بار بار اپنی قوم کو خبردار کیا کہ دیکھو یہ جو کام کر رہے ہو، یہ جو سوڈومی ہے یہ غلط ہے، آج جو بڑی نارملائز کر کے سامنے رکھ دی گئی ہے LGBTQ+ اور کیا کچھ ہے، رائٹ، یہ جو کام ہے غلط کر رہے ہو. تو جب قوم نہیں مانی اور ان کو الٹیمیٹم دے دیا گیا، اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے پوری قوم کو اپنے ایک ونگ کے ٹپ سے اوپر اٹھایا اور اتنا اوپر لے کے گئے. نریشنز بتاتی ہیں کہ پہلے آسمان پر جو مرغوں کی آذانوں کی آواز ہے وہ آ رہی تھی، اتنا اوپر لے کے گئے اور پھر اوپر سے نیچے ان کو پٹخ کے ان کو سب ختم کر دیا. یعنی کئی لوگوں کو چیخ سے کیا گیا، یعنی وہ جبریل علیہ السلام کی چیخ تھی. آج جب آپ مساجد میں جاتے ہیں یا کسی جگہ میں ہوتے ہیں جہاں پہ اسپیکر سسٹم تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن ہو جائے، فریکوینسی تھوڑی سی اوپر چلی جاتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کان پھٹنے والا ہے. اب اس کو آپ ملین ٹائم ذرا اور ایمپلیفائی کر دیں، واقعی انسان پھٹ گیا ہوگا. اور وہ چیخ جبریل علیہ السلام کی تھی. اور لوط علیہ السلام کی قوم، جب لوط علیہ السلام نے بار بار اپنی قوم کو خبردار کیا کہ دیکھو یہ جو کام کر رہے ہو، یہ جو سوڈومی ہے یہ غلط ہے، آج جو بڑی نارملائز کر کے سامنے رکھ دی گئی ہے LGBTQ+ اور کیا کچھ ہے، رائٹ، یہ جو کام ہے غلط کر رہے ہو. تو جب قوم نہیں مانی اور ان کو الٹیمیٹم دے دیا گیا، اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے پوری قوم کو اپنے ایک ونگ کے ٹپ سے اوپر اٹھایا اور اتنا اوپر لے کے گئے. نریشنز بتاتی ہیں کہ پہلے آسمان پر جو مرغوں کی آذانوں کی آواز ہے وہ آ رہی تھی، اتنا اوپر لے کے گئے اور پھر اوپر سے نیچے ان کو پٹخ کے ان کو سب ختم کر دیا. This is جبریل علیہ السلام. And now we'll come to see what is the meaning of جبریل. یعنی میں نے آپ کو جبریل علیہ السلام کی ایگزامپل کیوں دی. لنگوسٹکلی جبریل یہ مجموعہ ہے دو الفاظوں کا، جبر اور ایل. جبر کا مطلب ہے جبار، ایل کا مطلب ہے بندہ. جیسے اسرائیل، اسرائیل کا بھی مطلب ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا بنو اسرائیل، یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا بائی دا وے. اسرائیل، اسرائیل کا وہی مطلب ہے جو مطلب عبداللہ کا ہے، اللہ کا بندہ، رائٹ. تو ایل از دا ریفرنس ہے. جبریل کا مطلب ہے جبار کا بندہ، the slave of Allah, the slave of الجبار. یعنی in spite of the fact کہ جبریل علیہ السلام is so mighty but in front of Allah he is powerless. جبریل علیہ السلام وہ بھی اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، وہ کانپ رہے ہوتے ہیں جبار کے آگے. So this is Allah سبحانہ و تعالی. اور دیکھیں جب آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں نا، دیکھیں کبھی کبھار نا ہم اپنے آپ کو نا جیسے میں نے کہا بہت اوور برڈن کر لیتے ہیں. بہت ساری چیزیں وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور ہم خواہ مخواہ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. دیکھیں رزق کو سرچ کرنا، اس کی جستجو کرنا، جد و جہد کرنا، اسٹرگل کرنا، وہ تو آپ کے کنٹرول میں ہے. آپ نے محنت کرنی، آپ نے صبح اٹھنا ہے، اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے، ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، رائٹ. باقی اپنی محنت کرنے کے بعد ریزلٹس پر آپ اتنا اپنے آپ کو فوکس نہ رکھیں، کیونکہ ریزلٹس الجبار کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں. کبھی کبھار بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ حالانکہ ہماری جورسڈکشن میں آتی نہیں ہیں، ہم ان کے بارے میں سوچ سوچ کے اپنے آپ کو پاگل کر لیتے ہیں، ہم سٹریسفل ہو جاتے ہیں، ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کا اور میرا کام ہی نہیں ہے، وہ آپ کی اور میری ڈومین ہی نہیں ہے، وہ الجبار کی ڈومین ہے. دیکھیں it's Allah is الجبار who fashioned you. آپ کی جو صورت ہے، آپ کی جو جسامت ہے، آپ کی جو ہائٹ ہے، وہ الجبار نے فیشن کی ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. It's Allah is الجبار who fashioned you. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے پیدا کیا ہے، اس نے آپ کو فیشن کیے جیسے آپ آج ہو. So you don't have to care so much about your physical appearance because Allah subhanahu wa ta'ala fashioned you. تو جب آپ یہ برڈن اپنے آپ سے اتار دیتے ہو نا، یو فیل ویری لائٹ، آپ نا سکون میں آ جاتے ہو. تو کرنے کا کام کیا ہے کہ اٹس ہائی ٹائم فار دا ہیومن بینگس ٹو سبمٹ ٹو الجبار، کہ وہ الجبار کے آگے جھک جائیں. اور جتنا آپ جو ہے اپنے آپ کو جھکاؤ گے اتنی ہی آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. سو دس از پوائنٹ نمبر 1.
کہ الجبار کا ایک مطلب کیا ہے؟ دا کمپیلر، یعنی وہ ہستی جو زبردستی اپنا کام کرواتی ہے، اپنی منواتی ہے، الجبار سبحانہ و تعالی۔ اور دیکھیں الجبار بہتر جانتے ہیں کہ آپ نے اگلے 20 منٹ زندہ رہنا ہے یا 20 سال زندہ رہنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، تو you don't have to worry so much about it۔ تو جو آپ سے ہو سکتا ہے، جتنی استطاعت آپ کے اندر ہے، آپ نے اتنی ہی محنت کرنی ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ دیکھیں کتنی زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ دیکھیں everyone is different, everyone is unique، یہ بات آپ جان لو۔ دیکھیں ایک بندہ ہو سکتا ہے کہ وہ فزیکلی زیادہ اسٹرانگ ہو، اور وہ جم کی ایگزامپل دوں گا، مائنڈ نہ کیجیے گا، وہ بینچ پریس 140 کے جی اٹھا سکتا ہے، اور ایک بندہ ہو سکتا ہے صرف 20 کے جی اٹھا سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یعنی سو ٹو سے اس بندے سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تو نے 140 کیوں نہیں اٹھایا، ڈو انڈرسٹینڈ؟ یعنی ہر بندے سے اس کی کیپیسٹی کے مطابق سوال کیا جائے گا۔ فار ایگزامپل سم پیپل آر ریئلی اسمارٹ، تو آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اس کو کمپلیٹ کیوں نہیں کیا، نو نو نو، whatever capabilities you have, Allah will hold you accountable for that domain only۔ اچھا آپ کو پتہ ہے what's so beautiful about Islam is in spite of the fact کہ سارے لوگ یونیک ہیں، آپ کا آئرس یونیک ہے، جو آپ کا آئی سکین ہے، آپ کے فنگر ٹپس کا جو سکین ہے یہ یونیک ہے، آپ کی جو آرڈر ہے، اب تو سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ ایوری پرسن ہیز اے ڈفرنٹ اینڈ یونیک آرڈر، یعنی آپ کی ایک اسمیل ہے، رائٹ؟ جتنے ڈفرنسز ہیں، چہرے ڈفرنٹ ہوتے ہیں، لیکن جنت الفردوس سب کے لیے اتنی ہی ایکسیسیبل ہے جتنی سمارٹ بندوں کے لیے ہے، جتنی اسٹرانگ بندوں کے لیے ہے، سب کے لیے ایکسیسیبل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یار یہ بندہ اگر زیادہ اسمارٹ ہے یہی صرف جنت الفردوس جا سکتا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ So this was point number 1۔ The second meaning is, which is very beautiful، الجبار کا مطلب ہے the one who mends، جو مینڈ کرتا ہے، the one who fixes، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا، مظلوموں اور جو کمزور ہیں ان کو سہارا دینے والا، یہ بھی الجبار کا مطلب ہے۔ عربک میں الجبیرہ ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے۔ الجبیرہ بیسیکلی کیا ہے؟ آج کی اگر آپ اصطلاح میں بات کریں گے، جس بندے کی ہڈی ٹوٹی ہوتی، جو فریکچر ہوتا ہے نا، تو کرتے کیا ہیں کہ ان کو پلاسٹر پہنا دیے جاتے ہیں، رائٹ؟ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ ہڈی زیادہ ہلے نہیں اور اپنی اصل جگہ پہ آ جائے۔ اور پرانے وقتوں میں بھی یہ ہوتا تھا کہ زیادہ لکڑیوں کو جو ہے اٹیچ کر کے اوپر باندھ دیا جاتا تھا تاکہ زیادہ موومنٹ نہ ہو اور وہ ہڈی دوبارہ فکس ہو جائے، اپنی اوریجنل پوزیشن پہ آ جائے۔ الجبیرہ، الجبار دونوں کا یہی روٹ ورڈ ہے۔ یہ الجبار ہیں جو آپ کو فکس کرتے ہیں، جو آپ کی پرابلمز کو فکس کرتے ہیں، اس الجبار۔ اور جنرلی عربک لینگویج میں جابر کہتے ہیں بون ہیلر کو، جو ہڈیوں کو جوڑنے والا ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ الجبار کی بات کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، الجبار کون ہیں؟ جو آپ کو بار بار فکس کرتے ہیں، جو بار بار ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتے ہیں، جو بار بار کمزوروں کو اور مظلوموں کو سہارا دیتے ہیں، یہ الجبار کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے خاص انسٹرکشن دی ہے، نصیحت کی ہے اپنی امت کو کہ جب بھی آپ نماز پڑھو اور جب آپ سجدے کی طرف جاتے ہو، آپ نے پہلا سجدہ کیا، آپ اٹھے، تھوڑا سا آپ توقف کرتے ہو، رکتے ہو، اور پھر آپ دوسرے سجدے کی طرف جاتے ہو۔ اور کئی لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بہت تیزی سے دونوں سجدے کرتے ہیں، یعنی بیچ میں جو گیپ ہے اس میں رکتے ہی نہیں ہیں اور فوراً ہی دوسرے سجدے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان بندوں کو شاید پتہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان دونوں سجدوں کے درمیان جو تھوڑا سا وقفہ ہے وہاں پہ آپ نے دعا پڑھنی ہے، اور یہ دعا یاد کر لیں۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اب دیکھیں آپ 7 چیزیں مانگ رہے ہیں، اس میں سے جو پوائنٹ آف ریفرنس ہے جس کے اوپر ہم آج بات کر رہے ہیں، واجبرنی، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو، او اللہ فکس مائی افیئرس، اے اللہ میرے دل کو جوڑ دے، اے اللہ مجھے سہارا عطا فرما۔
تو آپ یہ دعا کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے بار بار. تو دیکھیں جو بندہ, وہ جیسے میں نے کہا نا کہ why are we Muslims, because our elders are Muslims, یعنی وہ کنوکشن کیسے آئے گی unless and until جب آپ اپنے دین کو پڑھو گے نہیں, جب آپ اپنے نبی کی سنت کو فالو نہیں کرو گے. So it's high time for us to get back to Al-Jabbar سبحانہ و تعالی. اور ایک اور اینگل سے اس چیز کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. There was a time when Muslims they invented algebra, right? Algebra اور algorithms, and I can assure you میں آپ کو میتھس بالکل نہیں پڑھاؤں گا, آپ ٹینشن بالکل نہ رہیں, آپ نے بڑی مشکل سے پاسنگ مارکس لیے تھے, I can understand, میں صرف ایگزامپل آپ کو بتا رہا ہوں, right? Algebra, algorithms اور الجبار تینوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے. الجبرا کیوں انوینٹ کیا گیا تھا؟ بیکاز مسلم ایکسپرٹس they were trying to sort out کہ what is the distance between different planets, اور کیا ڈسٹینس ہے یونیورس میں وغیرہ یہ وہ. meaning they were trying to solve the unsolved equations, یعنی جو incomplete equations تھی ان کو complete کرنے کی کوشش کرتے تھے. likewise جو الجبار ہیں, آپ کی زندگی کی جو incomplete equation ہے نا, اس کو الجبار complete کرتے ہیں. آپ کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے اس کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں. اور یہ بات بھی آپ جان لو, دیکھیں آج تو ہم نے الجبار کے بارے میں بات کی ہے اور ابھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الحکیم بھی ہے, which means is Allah is all wise. اللہ تعالیٰ الحکیم ہیں. کبھی کبھار ہوتا کیا ہے کہ آپ نہ کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہو اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ مجھے یہ اسپورٹس بائک چاہیے, اے اللہ مجھے فلاں جگہ میری شادی ہونی چاہیے, اے اللہ میرا یہ کام ہونا چاہیے. یار شادی کی بات ہوتی ہے, سبحان اللہ, یو نو اٹس آلویز پلیزنگ ٹو سی دی آڈینس اسمائلنگ. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی مسکراتا ہوا رکھے. اٹس ویری مچ پاسبل کہ آپ جو دعا مانگ رہے ہو وہ آپ کو نہیں مل رہی, اور ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو تمہاری بات سن ہی نہیں رہے, تو I won't pray anymore, اور میں دعا بھی نہیں مانگوں گا. اور کئی لوگ واقعی شیطان کے اس بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور وہ جو نیکی کر رہے ہوتے ہیں اس نیکی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اور وہ الجبار سے الحکیم سے نا گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بندہ شاید جانتا ہی نہیں ہے کہ الجبار اور الحکیم اس کو وہ چیز اس لیے نہیں دے رہے کیونکہ اگر اس کو وہ چیز مل جائے یہ نقصان اٹھائے گا, اس کی دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی. امیجن کریں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے کہ جی مجھے ایک برانڈ نیو گاڑی چاہیے, یا مجھے جو ہے یہ اسپورٹس بائک چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے بھی ہیں لیکن آپ سم ہاؤ نہیں لے پا رہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ میرا بندہ صالح ہے, نیکی میں آگے بڑھنے والا ہے, گناہوں سے جو ہے اجتناب بھی کرتا ہے, پیچھے بھی ہٹتا ہے. اگر میں نے یہ اس کو لے کے دے دی, ہو سکتا ہے کہ یہ اپنا نقصان کر لے, ہو سکتا ہے کہ اس کی ٹانگ نہ ٹوٹ جائے, ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی خراب نہ ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ اس کے فیملی ممبرز جو ہیں پھر جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے وہ افسوس میں رہیں کہ اس نے یہ کیوں لی. تو آپ کو نہ دینا اس میں آپ کے لیے خیر ہے. اسی لیے الحکیم کو جاننا بھی بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرنا سیکھیں. اور اہل علم یہی کہتے تھے کہ دیکھو ہمیں سکون ملتا ہے کہ جب ہماری دعا قبول ہو جاتی. ہم نے ایک دعا مانگی ایک چیز کے بارے میں, وہ دعا قبول ہو گئی, اور جب وہ کام نہیں ہوتا تو ہم اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکر ادا کرتے کیونکہ جو پہلی چیز ہم مانگ رہے تھے وہ ہماری پلاننگ تھی, اور ہماری پلاننگ میں خلل بھی ہو سکتا ہے, فلا بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے وہ ڈیوائن پلاننگ ہے, اس میں کوئی فلا نہیں ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکر ادا کرتے کہ اے اللہ آپ کا جو پلان بھی تھا نا اس میں خیر ہی خیر ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار ریمائنڈ کرواتے ہیں بیفور یو گو ٹو سلیپ what سورہ ڈو یو ریسائٹ, سورہ الملک, اور آپ کیا کہتے ہیں بیدک الخیر, اے اللہ آپ کے ہاتھوں میں خیر ہی خیر ہے, کوئی شر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے کاموں میں خیر ہی خیر ہے. اور اللہ تعالیٰ نا اپنے جو کام کرتے ہیں بڑی یونیک طریقے سے کرتے ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو بتاتے رہیں کہ تمہاری تقدیر میں یہ ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا جب ان کے ہسبینڈ فوت ہوتے ہیں ابو سلمہ غزوہ احد کے بعد, تو شی واز ویری سیڈ,
اور ان کے ہسبینڈ بہت نائس تھے، اپنی وائف کا خیال کرتے تھے، اپنے بچوں کا خیال کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی آتے ہیں ان کے پاس، کہتے ہیں کہ میں آپ کو نا ایک دعا سکھاتا ہوں، آپ نے یہ دعا ضرور مانگنی ہے۔ اور یہ دعا ویسے بھی ریکمینڈڈ ہے، جب آپ کسی کلیمٹی سے گزریں، کوئی مصیبت آئے نا تو یہ دعا مانگے، یا کوئی چیز چلی جائے آپ سے۔ دعا یہ ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، کہ اے اللہ اس مصیبت پہ جو میں صبر کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس پر آپ مجھے اجر عطا فرمانا، میرا اجر ضائع نہ کرنا، اور مجھے اس کا بہترین آلٹرنیٹ عطا فرمانا۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں، وہ بائی دا وے نریٹر ہیں اس انسیڈنٹ کی، کہتی ہیں کہ مجھے یہ دعا سکھلائی گئی اور میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہسبینڈ ہو سکتا ہے۔ He was the perfect husband for me. This is what she thought. کہتے ہیں تھوڑے ہی دن گزرے تھے، the best of all husbands he proposed. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he proposed ام سلمہ رضی اللہ عنہ۔